اب عشق کی کہانی چھوڑو تم، ہتھیار اٹھا کر پھیرا دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو، بزرگوں، دینی ایمانی بھائیوں، قرآن کریم کی یہ آیت لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس آیت میں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک آنے والے تمام مسلمان اور تمام دنیا میں بسنے والے انسان ہر ایک کے لیے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل نمونہ ہیں، یہ بتایا گیا۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتیں ہم لوگوں کو بتائی اس میں 100% ہمارا اور پوری امت کا اچھا ہی ہے، اور اس میں انسانوں کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے۔ اور مزید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی باتیں بندوں کو بتائی ہیں، امت کی طرف رہنمائی کی ہیں، اس میں امت کا 100% فائدہ اور کامیابی ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہے۔ کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا یہ نہیں کہتا لا الہ الا اللہ اور اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے مولانا پیر ذوالفقار صاحب ادام اللہ فیوزہم علینا ایک شعر پڑھتے ہیں: نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ آج میرا موضوع بھی یہی ہے کہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور جدید سائنس کہ ہمارے نبی نے 1446 سال پہلے جو بات کہی تھی، آج ان پڑھے لکھے لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہیں تو مانتے ہیں، اور ہم ماں کے پیٹ میں وجود میں آئے اس وقت سے لے کر انشاءاللہ جب تک ہماری زندگی ہے، ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہمارے لیے کہی اور فرمائی ہیں اس میں 100% کامیابی ہیں تو ہیں، اس میں ہمیں رتی برابر بھی شک نہیں ہے، اور اللہ کا فضل ہے اب ان لوگوں کو سمجھ میں آتی ہیں، اور اللہ کے نبی کی بات انہیں سمجھ میں آئی تو کہتے ہیں کہ یہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی تھی اور واقعتاً سچ ہے۔ انہی میں سے میں سب سے پہلے آپ کو وضو کی طرف بتاتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو باوضو رہنا، وضو کے ساتھ رہنا، یہ ہر مسلمان کے لیے بہت اچھا ہے اور ثواب کا کام ہے کہ جب تک آدمی وضو میں رہتا ہے تو کار خیر میں مشغول رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو ایک مسلمان کے لیے سب سے آسان عمل ہے کہ وضو آدمی کرتا ہے تو اس میں آدمی کا چہرہ، آدمی کا ہاتھ، پھر آدمی کے پیر، کتابوں میں لکھا ہے کاتب صلاح الدین سیفی ادام اللہ فیوزہم علینا نے کہ اکثر نارمل آدمی مسلمان ہو یا نہ ہو، وہ آدمی کام کرتا ہے تو اس کے بعد سب سے پہلے چہرہ دھوتا ہے۔ ہم اپنی زبان میں بولتے بھی ہاتھ موڑو دھوئی لے، ہاتھ پگ دھوئی لے، اس طرح بولتے ہیں۔
اللہ کے نبی نے یہی بات بہت پہلے کہہ دی ہے کہ باوضو رہو، وضو کے ساتھ رہو۔ کیا کریں گے وضو میں؟ یہی چہرہ دھوتے ہیں، دونوں ہاتھ دھوتے ہیں، دونوں پیر دھوتے ہیں، سر کا مسح کرتے ہیں، یہی چیزیں۔ تو دن میں 5 مرتبہ نماز کے لیے وضو ویسے بھی ضروری ہے، تو ایک آدمی اگر 5 مرتبہ وضو کرتا ہے تو اس کے لیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اور مسلمان کے لیے شرف کی بات ہے کہ وہ وضو کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کے چہرے پر، اس کے ہاتھوں پر اور اس کے پیر پر جو ہے کوئی گندگی باقی نہیں رہتی۔ اور خود فضائل اعمال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تمہارا کیا گمان ہے کہ ایک آدمی 5 مرتبہ اس کے راستے سے نہر گزرتی ہو اور 5 مرتبہ ڈبکی لگائے تو اس کے جسم پر کوئی گندگی باقی رہتی ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ بالکل باقی نہیں رہتی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسی طرح ایک مسلمان جب نماز کے لیے یا نماز کے علاوہ کسی بھی کام کے لیے ہو، اس نے وضو کیا ہے تو اس کے جسم پر گندگی باقی نہیں رہتی ہے۔ اب جو ہے ہم وضو جب شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے ہیں، یہ دونوں ہاتھ دھوتے ہیں۔ اب اس کا بہترین تجربہ الحمدللہ اپنی آنکھوں مشاہدہ ہم کر چکے ہیں۔ کچھ سال پہلے ابھی کرونا تھا، بارہا موبائل پر جو ہے حکومت کی جانب سے یہ ٹون لگا دی گئی تھی کہ دونوں ہاتھ دھو، اپنے اطراف میں جو ہے صفائی رکھو، ساری چیزیں فون پر جب پہلے کال کرتے ہیں تو پہلے یہ انفارمیشن دی جاتی ہے کہ ہاتھ دھونا ہے، صفائی رکھنی ہے، اور جو ہے کسی کو وائرس نہ پہنچ جائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہے ایک آدمی کھانا کھائے تو سب سے پہلے ہاتھ دھوئے، کسی کام میں مشغول ہو، ایسے کام میں جہاں جسم میں کوئی خرابی آنے والی ہے، کپڑا ہے، تو سب سے پہلے کیا کریں گے؟ ہاتھ دھونا ہے۔ تو ہم جب وضو کرتے ہیں سب سے پہلے اپنا ہاتھ دھوتے ہیں۔ دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1446 سال پہلے جو بات کہی، آج ان کو سمجھ میں آئی کہ وائرس جو یہاں سے بھی پھیل سکتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رات کو سوئے ہوئے ہیں، جب صبح کو اٹھیں تو کچھ بھی منہ میں ڈال نہ لیوے، سب سے پہلا یہ کام کرنا ہے۔ برتن میں بھی ہاتھ نہیں ڈالنے، پہلے برتن ہوا کرتے، اسی لیے بھی آج جہاں پانی کی کمی ہے وہاں لوگ کیا کرتے ہیں، برتن، بڑے بڑے برتن میں پانی بھر لیتے۔ اب جو ہے نل آ گیا جس کی وجہ سے یہ سہولت ہو گئی، تو برتن میں ڈائریکٹ ہاتھ نہ ڈالیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ جو ہے رات کو آپ سوئے ہوئے ہیں، صبح کو اٹھتے ہیں تو آپ کو فوراً برتن میں ہاتھ نہیں ڈالنا ہے، بلکہ کسی چیز سے آپ اپنے ہاتھوں کو پہلے دھو لیں، تاکہ اس کی وجہ سے کہاں کہاں ہاتھوں نے رات گزاری معلوم نہیں ہے، جس کی وجہ سے برتن میں وائرس چلا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی نے وائرس کہا نہیں ہے، ہمارے نبی تو حکیم ہیں، سب سے زیادہ ہوشیار ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اعزاز ہے، جیسے ابھی یوٹیوب پر ایک بہت وائرل چل رہا ہے، ہمارے مفتی طارق مسعود صاحب، ان کو گستاخ رسول بتایا گیا۔ حالانکہ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، یعنی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اچھا نہیں جانتے تھے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ ہمارے نبی، جیسے یہ میرے پاس کاغذ ہیں تو میں لکھنا بھی جانتا ہوں، پڑھنا بھی جانتا ہوں۔ ہمارے نبی اس زمانے میں زبان کا زور تھا، یعنی بڑے سے بڑے اونچی فصاحت اور بلاغت والا کلام کرتے تھے۔ ہمارے نبی پڑھنا لکھنا نہ جاننے کے باوجود، امی ہونے کے باوجود، قرآن کریم کی آیت جب پڑھتے تھے تو اللہ کا کلام تھا، ہمارے نبی نے اپنی ذات سے نہیں کہا تھا، کچھ بھی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں کہی۔ تو یہ تو ہم بڑائی بیان کر رہے ہیں ہمارے نبی کی کہ نہ جاننے کے باوجود اتنا اونچا کلام آپ بیان کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی ہے یا آپ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے ہیں؟ تو یہ بات ہے، وہ الگ الگ شق ہے، میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے نبی امی ہونے کے باوجود جوامع الکلم، یعنی ایسی بات کہتے تھے تو جامع تھی، ہر چیز کو گھیر لیتی تھی، اور مانع تھی، یعنی کوئی چیز اس میں خرابی نہیں، ہر چیز اس میں شامل ہو جاتی تھی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاتھ دھونا ہے، تو ہاتھ کی وجہ سے جو ہے کتنے سارے وائرس، ان سائنسوں کو اب پتہ چلا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کام کو کرنا ہے تو ہاتھ دھو، یہ کام کو کرنا ہے تو ہاتھ دھو۔ اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہ آپ رات کو جب سوتے ہیں اس وقت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہم کو اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رات کو سوتے وقت ضرور مسواک کرنا چاہیے، برش کرنا چاہیے، اپنے منہ کو صاف کرنا چاہیے۔ کاتب صلاح الدین سیفی ادام اللہ فیوزہم علینا لکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ خرابی جو منہ میں آتی ہے، آدمی رات کو سوتا ہے، ابھی جیسے میں بول رہا ہوں تو میرے منہ میں لعاب تھوک بن رہا ہے اور زبان ہل رہی ہے اور منہ پورا کام کر رہا ہے، تو ابھی بدبو فوراً پیدا نہیں ہو جاتی، لیکن آدمی کا منہ کام کرنا جب بند کرتا ہے رات کو سوتے وقت، اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ سے جو ہم نے کھایا ہوا ہے یا دانتوں میں جو اٹکا ہوا ہے اس کی وجہ سے بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رات کو سونے سے پہلے وضو بھی کر لو اور اس کے ساتھ میں برش مسواک بھی کر لو، اپنے منہ کو صاف کر لو۔ کاتب صلاح الدین سیفی فرماتے ہیں کہ منہ میں سب سے زیادہ وائرس اور تباہی پھیلاتی ہے اس وقت میں جبکہ رات کو ہم جو ہے برش نہیں کرتے ہیں، اور ہمارے یہاں یہ معمول ہے۔ بڑے بڑے ڈاکٹروں کے حوالے دیے گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سائنس یہ بات کہتی ہے کہ صبح میں یا دوپہر میں آپ چاہیں اپنا منہ صاف کریں یا نہ کریں، لیکن اگر رات کو صاف نہیں کیا تو جس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ دانت میں سڑن پیدا ہوگی اور اسی کی وجہ سے ہاضمہ اور جو ہے ایسیڈیٹی اور ان ساری بیماریوں کی جڑ ہیں۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ جو ہے ہم اپنے اوپر جو ہے مسواک کو لازم پکڑیں، اور یہ مسواک بہت آسان عمل ہے، اس کو لازم پکڑنا ہے۔ ہمارے ہاتھوں سے یہ نکل چکا ہے، ہم مسواک کو اصل چیز کو پکڑیں۔ ہمارے دادا پردادا تھے، ابھی بھی جو ہے دیہاتوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں، ایک درخت کی ٹہنی توڑتے ہیں اور مسواک کر لیتے ہیں، فوراً مسواک کر لیتے ہیں۔ ہم نے ڈابیل کے زمانے میں جب پڑھ رہے تھے تو عرب سے کچھ شیخ آئے ہوئے تھے، ہم نے دیکھا کہ یہاں پر جو ہے چھوٹی سی مسواک ان کی ہوتی ہے، عرب کی چھوٹی سی مسواک ہے، تھوڑی سی بات کی فوراً اپنے منہ میں گھما رہے، تھوڑی سی بات کی فوراً منہ میں گھما رہے۔ کیا مطلب ہے؟ ایک سنت پر بھی عمل ہو رہا ہے اور ان کو معلوم ہے کہ اس کی وجہ سے قوت حافظہ بڑھتا ہے، ہاضمے کی قوت بڑھتی ہے، پیٹ میں خرابی نہیں ہوتی ہے۔ تو سائنس تو یہ بات کی بات ہے، ہم کو تو ایمان ہے، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، نبی کو نہیں دیکھا، ہم نے جو ہے جنت جہنم نہیں دیکھی، عذاب قبر نہیں دیکھا ہے، ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، سب چیزوں پر ہمارا تو ایمان ہے۔ سائنس گیا باڑ میں خاک میں، ہم کو کیا لینا دینا، لیکن دلی تسلی کے لیے کہتا ہوں کہ اللہ کا نبی فرما دے، اللہ کا حکم آ جائے تو سر تسلیم خم کر لو۔ اللہ کے حکم میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں یقیناً بلائی ہی بلائی ہے، اور غیروں کے طریقے میں یقیناً نقصان ہی نقصان ہے۔ اور ہم جو اپنی زندگی کا رویہ، اپنی زندگی کا عمل جو ہے اس کا پورا اگینسٹ ہے، اس کا پورا الٹا ہے۔ ہم کو کہا گیا کہ مسواک کرنا، نہیں کرتے۔ ہم کو کہا گیا باوضو رہنا ہے تو نہیں رہتے۔ ہم کو کہا گیا نماز پڑھنی ہے۔ سب فائدے ہیں، میں گنانا چاہوں گا، بہت کم وقت ہے میرے پاس، تو اگر گنانا چاہوں تو آپ خود دنگ رہ جائیں گے کہ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ وضو بھی کروں گا، مسواک بھی کروں گا، ایک بھی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ نماز کے بارے میں لکھا ہے، ایک ڈاکٹر کی بات ہے، حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب فرماتے ہیں نماز میں ہم جب سجدے میں ہوتے ہیں، سجدے میں، وضو کی بات تو میں ابھی کر رہا ہوں، اس کے کچھ شق بیان کرتا ہوں، ایک بات آ گئی تو میں کہہ رہا ہوں کہ سجدے میں جب ہوتے ہیں تو یہ ہماری کھوپڑی جو ہے نا، یہ دماغ کے اوپر ہے، تو یہاں سے خون کا جو پمپ چلتا ہے تو بہت یہ نیچے تو پہنچ جاتا ہے خون، لیکن اوپر میں آہستہ پہنچتا ہے۔ اس کی مثال دی ہے کاتب صلاح الدین سیفی نے، یوں فرمایا کہ تین منزل ہیں، یعنی 3 مالے کا گھر ہے، تو اس کے اندر جب پانی ہم موٹر سے چالو کرتے ہیں تو پہلے نیچے کا گراؤنڈ فلور جو ہے اس پر تو پانی بہت فورس کے ساتھ بہت جلدی پہنچ جاتا ہے، دوسرے پر اس سے تھوڑا، تیسرے پر اس سے تھوڑا، بہت کم۔ اسی طرح یہاں پر خون اور یہاں پر خون، آنکھوں میں خون کی رگیں جو ہیں، خون پمپ جو کام کرتا ہے بہت دھیرے جاتا ہے۔ جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، یاد رکھو اس چیز کو، اللہ نے یوں ہی الٹب ہم مسلمانوں کو نہیں حکم دے دیا، احکم الحاکمین ہے، بہت کھوپڑی والا اللہ ہے، اللہ نے بہت ذہین ہے، اللہ نے ہم مسلمانوں کے لیے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کوئی زبردستی نہیں کی ہے، تم نہ مانو ہم نہ مانے یہ ہمارا نقصان ہے۔ لکھا ہے کتابوں میں، اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جو شخص لمبا سجدہ کرتا ہے اس کی وجہ سے اس خون، یہ ہمارا سر نیچے آتا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ خون چہرے پر دماغ کی ایک ایک نس میں برابر پہنچتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو یہ برین ہیمریج نہیں ہوتا ہے، خون برابر پہنچتا ہے، اس کی وجہ سے یہ نسیں سکتی نہیں ہیں۔ اچھا چلو اور آگے بتاتا ہوں۔ فرانس کے ایک ڈاکٹر ہیں،
تبلیغی جماعت میں ایک مرتبہ ایک بڑے فرانس کے آدمی گئے تو وہاں پر حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب کے جو ہیں دوست تھے، وہاں پر جا کر دیکھا تو کہنے لگے کہ ان کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تو یہ عمل جو میں بتا رہا ہوں، یہ گردن کا مسح، یہ جو میں کر رہا ہوں گردن کا مسح، حالانکہ کتابوں میں لکھا ہے یہ تو مستحب ہے، مستحب یعنی سنت بھی نہیں ہے، مستحب، کریں تو ٹھیک نہ کریں تو ٹھیک، ہم تو کرتے ہیں الحمدللہ۔ کتابوں میں لکھا ہے وہ پاگل خانے کا ڈاکٹر تھا، سرجن تھا، بڑا ڈاکٹر تھا، اس نے جب اس فرانس والے تبلیغی جماعت والے آدمی کو دیکھا کہ یہ وضو کر رہا ہے اور یہ کیا حرکت ہے، غیر مسلم تھا، تو اس نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگا کہ میں کئی سالوں سے ریسرچ کر رہا ہوں کہ کیونکہ باہر کے ملکوں میں پاگل خانے بہت ہیں، خود مولانا پیر ذوالفقار صاحب کہتے ہیں ہمارے انڈیا میں کتنے، مرولی کا نام مشہور ہے لیکن وہ بھی نہیں ہے، بہت کم پاگل خانے ہیں الحمدللہ، لیکن باہر کے ملکوں میں آپ دیکھیں ڈپریشن کا شکار ہیں اور ٹینشن کا شکار ہیں، پاگل خانے بہت ہیں، اس طرح کہتے ہیں۔ تو وہ پاگل خانے والا ڈاکٹر کہنے لگا کہ آپ نے جو یہ عمل کیا، یہ والا گردن کا مسا، اس کی وجہ سے گردن پر پانی پہنچتا ہے، جیسے میرے بال لمبے ہیں، اگر میں وضو نہ کرتا ہوں اور گردن کا مسا نہ کروں تو پانی پہنچانا مشکل ہے، نہیں پہنچے گا، تو گردن کے مسے کے لیے تو یوں پہنچانا پڑے گا، گردن پر پانی پہنچنے کی وجہ سے اور اس طرح تر ہونے کی وجہ سے کتاب میں لکھا ہے کہ یہ دماغ کی نسیں جتنی بھی نیچے جتنے سگنل ہیں، کہ جیسے میں یہ اشارہ کر رہا ہوں تو دماغ جو ہے فوراً لکھا ہے کہ ایک وقت میں 1000 سگنل اتپن ہوتے ہیں، نکلتے ہیں، اور یہ دماغ اور سارے جو ہیں سینسر لگے ہوئے ہیں، جیسے میں ابھی ہاتھ کر رہا ہوں تو یہ کہہ رہا ہے کہ جیسا بول رہا ہے اس طرف اشارہ کر، تو یہاں سے گزرتی ہے ساری نسیں، یہاں سے گزرتی ہیں۔ ہمارے گاؤں کے ایک شخص ہے جو علاج کرتے ہیں تو فوراً جو ہے اپنی گردن سے پہلے علاج شروع کرتے ہیں، یہاں سے مسا فوراً جو ہے یہاں سے دبانا شروع کرتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ انہوں نے دیکھا ہے کہ یہاں پر رگیں ہیں جو سگنل کو آن کرتی ہیں، اور جب ہم مسا کرتے ہیں اپنے گردن کو تر کرتے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے کہا کہ مستحب حکم ہے، لیکن مستحب میں اتنا فائدہ ہے کہ پاگل پنا جو شخص گردن کا مسا کرتا ہے اس کو کبھی بھی پاگل پنا نہیں ہو سکتا۔ کیا سبحان اللہ سبحان اللہ، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، دنیا جنت بنانا چاہتے ہو، یہی تو جنت ہے۔ کیا سکون والی زندگی، تو ہماری کھوپڑی برابر کام کرتی ہو، عین وقت پر کیا فیصلہ کرنا ہے، ایسا نہیں کہ غصے میں الٹپ کچھ بھی کہہ دے، یہ کب کام کرے گا، یہ رگیں سوکھی ہوئی نہ ہو، یہ پاولی برابر ہو، کہتے ہیں نا ایک پاولی نے اسکرو ڈھیلو تھے گی، کیوں وہ گردن کا مسا نہیں کرتا۔ اسی لیے ہمارے بڑے جو ہیں، پہلے ہمارے بزرگ جو لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے بھائی، کسی کے یہاں رشتہ بیچتے پوچھتے تھے 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے، تو خالی دیندار نہیں، اس کو معلوم تھا کہ وہ شخص 5 ٹائم کا نماز پڑھنے والا میری بیٹی کو اس لیے بھی سنبھالے گا کیونکہ اس کی کھوپڑی بھی برابر چلتی ہوگی، دماغ بھی چلتا ہوگا، جب اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے تو میری بیٹی کے ساتھ بھی وفادار رہے گا، جب اللہ کے ساتھ وفادار ہے تو میری بیٹی کے ساتھ وفادار رہے گا۔ کیا کیا سائنس ہے، سائنس کو ایک طرف رکھو، اللہ کے نبی کی بات پر عمل کر لو، انشاءاللہ زندگی خوشگوار بن جائے گی۔ ایک چیز لکھی اور یہ جو ہم کانوں کا مسح کرتے ہیں، میں نے کہا تھا میں وضو پر آتا ہوں، کانوں کا جو مسح کرتے ہیں، یہ کانوں کا لکھا ہے کتابوں میں کہ یہاں سے بھی نسیں جاتی ہے، یہاں سے، تو ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اس پر ہم اگر یہ کان کا مسح کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ہارٹ اور بہت ساری نسیں وہ سب آن ہوتی ہیں، اور جو ہے اس کی وجہ سے ہماری رگ کھل جاتی ہے۔ لکھا ہے سب سے سینسٹیو، یعنی یہ ایسا سینسر ہے یہاں، یہ جگہ بہت باریک، اور اس لیے یہاں پر کبھی جب ہمارے بچے بیمار پڑتے ہیں یا بڑے لوگ تو کیا کرتے ہیں، یہ پٹھا یہاں پر لگاتے ہیں، وکس لگاتے ہیں، بام لگاتے ہیں، پھر یہاں لگاتے ہیں، کیوں کہ یہ پوائنٹ کی جگہ ہے۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے نبی نے کہا کہ جو ہے کانوں کا مسح کرو، گردن کا مسح کرو، سر کا مسح کرو، اور یہ مسح کرتے کرتے ہمارے سائنسی فائدے بھی ہو رہے ہیں جو اب ان کو سمجھ میں آ رہے ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہہ کر رکھا ہے کہ یہ عمل کرو گے تو یہ فائدہ ہوگا، یہ عمل کرو گے۔ ہم نے تو جب اللہ ان سب چیزوں کو نہیں دیکھا پھر ایمان لاتے ہیں، تو سنتوں پر عمل کرنے سے ہمارا کیا نقصان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے تو میں نے شروع خطبے میں کہا تھا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لو، فقد فاز۔ حضرت مفتی محمود صاحب باردولی قد کا ترجمہ یوں میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، سکہ لگاتے ہیں
کہ جس چیز پر سکہ لگ جائے اس کے بعد وہ پراپرٹی آپ کی ہو جاتی ہے، آپ کے نام پر ہو گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تم زندہ کر لو، اللہ کہتا ہے کہ سکہ میں لگا کر دیتا ہوں۔ اللہ نے خود قرآن میں کہا فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، دنیا بھی خوشگوار اور آخرت بھی خوشگوار۔ کون نہیں چاہتا ہے؟ دنیا میں بسنے والا ہر انسان چاہتا ہے کہ میری خوشگوار زندگی ہو جائے۔ اچھا، جب پاؤں دھوتے ہیں ہم پاؤں، اس وقت میں لکھا ہے کہ پاؤں دھوتے وقت شوگر والے مریض، جسے میں بھی اسی میں شامل ہوں، ایک مرتبہ ایک امریکن ڈاکٹر کے پاس شوگر کا مریض والا ایک شخص گیا، تو انہوں نے دیکھا کہ آپ کو شوگر تو ہے لیکن سب سے زیادہ شوگر میں پرابلم ہوتی ہے یہاں پیروں میں، ورم آتی ہیں، پھر جنجناہٹ ہوتی رہتی ہے، تو اس کی وجہ سے خون کی جو بھاگ دوڑ ہے وہ کچھ کم ہو جاتی ہے۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ جو ہیں شوگر والے مریض ہیں لیکن آپ کے پیر بالکل صاف ہیں، یعنی وہ نشانات نہیں دکھائی دے رہے ہیں جو شوگر والے کو ہونے چاہیے۔ تو اس نے کہا میں تو کچھ عمل کرتا ورتا نہیں ہوں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں۔ اور تو جیسے ہی یہ امریکن ڈاکٹر کو پتا چلا، کہا کہ کیسا کرتے، پریکٹیکلی کر کے دکھائے۔ تو اس نے یوں کر کے بتایا، میری طرف دیکھیں، یہ جیسے ہم دھوتے ہیں تو ہم کو حکم دیا گیا مل مل کر دھونا ہے، یعنی یہ گھس کر دھوئیں گے ہم اس طرح کر کے۔ تو اس نے کہا کہ آپ جب اس طرح عمل کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم کو حکم ہے یہ انگلی سے اس طرح کرنے کا، اب شوگر والے کو ذرا سا بھی زخم ہو گیا جلدی اچھا ہوتا نہیں ہے۔ تو اس ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو شوگر کبھی بھی اتنا زیادہ نقصان دہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کے پیر جب ملتے ہیں اس کی وجہ سے وہ رگیں جو شوگر کی وجہ سے کم اثرات کرتی ہیں اور خون کو دوڑاتی ہیں، سوکھ جاتی ہیں، آپ جب اچھی طرح اس طرح مل کر دھوتے ہیں اور اپنے انگلیوں کا خلال کرتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے خون کی اندر جو خون دوڑنے والا ہے رگوں میں وہ بہت آسانی سے دوڑتا ہے اور شوگر اتنا مہلک تمہارے لیے نہیں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کہ جو ہیں وضو بھی کر رہے ہیں، ثواب کا ثواب بھی ہے، اور ایک طرف ان لوگوں کو اب سمجھ میں آتا ہے کہ جو ہے ہماری زندگی کی کامیابی ہمارے وضو میں رکھی ہوئی ہے۔ الحمدللہ جب ہم کھاتے ہیں اس وقت میں مولانا پیر ذوالفقار صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم کھانے بیٹھے ہوئے تھے اور امریکہ کے 3 جو ہیں بڑے کمپنی کے لوگ تھے اور اس کے ساتھ میں ایک مینیجر تھا۔ تو کہنے لگے ہمارے یہاں بہت شوق ہے بہت سے لوگوں کو، کیا شوق ہے وہ میں بتاتا ہوں۔ ایک تو ویسٹرن کلچر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے بہت خوشنودی کا باعث ہے۔ تو جیسے کھانے بیٹھے تو وہ 3 گورے چٹے تھے اور وہاں کے رہنے والے اور بڑے آدمی تھے، وہ فوراً جو ہے اپنے ہاتھوں سے کھانے لگے۔ جیسے ہی یہ ہوا عمل تو مولانا پیر ذوالفقار صاحب کہتے ہیں میں نے خود ان سے پوچھا کہ آپ کے سامنے یہ چمچی رکھی ہوئی ہے، کانٹا رکھا ہوا، اسی سے کھائیے۔ کہنے لگے نہیں، ہم نے ایک ریسرچ کی اور ایک تحقیق کی، اس کے بعد پتا چلا کہ جس وقت میں ہاتھ سے کھاتے ہیں تو ان ہاتھوں سے، جیسے ابھی بھی میرا ہاتھ جو ہے پسینے میں شرابور ہو رہا ہے، تو اس میں سے ایک پلازما نکلتا ہے جس کی وجہ سے ہاضمے میں قوت پیدا ہوتی ہے اور پیٹ خراب نہیں ہوتا۔ اس وقت سے ہم نے یہ کانٹے اور چمچ چھوڑ دیے اور جو ہے ہم اپنے ہاتھوں سے کھاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب فرماتے ہیں کہ جس وقت میں ہم کھانا کھا چکے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کھانا کھانے کے بعد انگلیوں کو کیا کر لو، چاٹ لینا ہے، اس کو صاف کر لینا ہے۔ تو کہنے لگے وہ عمل اسی طرح کر رہے ہیں، ان کو حدیث ودیث کچھ معلوم نہیں ہے لیکن وہ عمل کر رہے ہیں۔ تو فوراً مولانا پیر ذوالفقار صاحب نے کہا کہ جو ہیں آپ انگلیوں کو کیوں چاٹتے ہیں؟ تو انہوں نے پھر وہی جواب دیا کہ کھانے کے بعد جو ہے ان کے انگلیوں کے اندر یہ سینسر لگے ہوئے ہیں کہ ان کے اندر سے چھوٹے چھوٹے پرزے ہیں، اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ کھانے کے بعد وہ لکوڈ ہاتھوں سے نکلتا ہے اور پیٹ کے ہاضمے کو جو ہے برابر برقرار رکھتا ہے۔ کیا چیز ہے جو ہمارے حضور نے پہلے کہا تھا، اب جو ہے ان کو سمجھ میں آ رہا ہے الحمدللہ۔ اب جب ہم کھانے بیٹھتے ہیں نا، چلو آو دیو یوں کر کے پالٹی مار کے برابر بیٹھ جاتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا کہ بھائی یہ عمل ہے، یہ عمل ہے، دیکھو آپ میری طرف، یہ عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیٹھتے تھے، ایک جان یہ اٹھا کر جمڑا پاؤں اٹھا بھی نہیں اور بایاں پیر بچھا کر بیٹھتے تھے، یہ عمل۔ اب کیا ہوگا معلوم ہے، یہ پیٹ تو پہلے ہی دب گیا، اب کھانا زیادہ ہوگا نہیں، یہ تو پہلے سے نیت ہوتی ہے آج تو بیجانو چھیٹ لے جتلو کھوائے تیٹلو کھائے لیوانو، یہ نہیں بھائی۔
پیٹ تو اپنا ہے، جسم اپنا ہے، ساری چیزیں اپنی، اس کو کیوں نقصان دینا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حکم ہے کہ اس طرح بیٹھتے تھے، یا پھر دو زانوں بیٹھتے تھے۔ اب ایسا ہوگا، اس کی وجہ سے سب سے پہلا عمل لکھا ہے کہ پیٹ جو ہے ہلکا سا دب جائے گا، اس کی وجہ سے آپ زیادہ کھانا چاہیں گے تب بھی نہیں کھا سکتے۔ ہم تو پالٹی مار کر بیٹھتے ہیں گنپتی کی طرف بڑے، ان کو میں برا نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اس طرح مست آرام سے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے بعد یہی سوچتے ہیں کہ جتنا کھانا اتنا کھا لو، زیادہ کھانا یہ اچھا نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس طرح عمل کرنا چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں کھانے میں کیا کرتے تھے؟ تو وہ صلی اللہ علیہ وسلم مکھن استعمال کرتے تھے، یا پھر خالص گھی استعمال کرتے تھے، یا پھر زیتون استعمال کرتے تھے۔ ہمارے یہاں تو جو ہے ہم کون سا تیل کھاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھائی اتنا اب سستا ڈھونڈنے جاتے ہیں، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ پھر ڈاکٹروں کے پاس اتنے ہی خرچے بڑھ جاتے ہیں، کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، پھر کیا ہو رہا ہے؟ نقصان ہم خود اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اس کا مطلب خالی دارو پی کے یا شراب پی کے ہلاکت میں ڈالنا یہی مطلب نہیں، اپنے جسم کو، شریر کو جو بھی نقصان دینے والی چیز ہیں اس سے اپنے آپ کی حفاظت کرنی چاہیے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، اگر موقع رہا تو بعد میں بتا دوں گا۔ ہدیہ ایک آخری سن لو، ان ساری چیزوں کا ایک بہترین عمل ہے 70,000 فرشتے ہمارے لیے دعائے رحمت کریں گے۔ آج اس لیے میں کتاب لے کر آیا کہ کسی کو پتہ چلے کہ میں یہیں سے بولتا ہوں، الٹپ پھینک نہیں کرتا ہوں۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ دعا پڑھتا ہے 70,000 فرشتے دعائے رحمت کرتے رہیں گے۔ وہ بھی قرآن کریم کی آیت ہے، میں کبھی کبھی نماز میں پڑھتا بھی ہوں۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اس کے بعد اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد یہ آیت پڑھنی هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہیں، بعد میں اگر معلوم کرنا چاہے تو آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ مولانا وسیم شاہ دھرم پوری کی آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔